اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 80، 81، 82 اور 83۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اور ایک چیزوں کی نعمت کا یاد دلایا ہے، اور وہ ہے گھر، کپڑے اور دیگر اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو پوچھئے وہ کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے، کس طریقے سے رہتے ہیں۔ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، روپیے پیسے نہیں ہیں، ان کو پوچھئے کہ کپڑے کی کتنی قیمت ہوتی ہے، کیا نعمت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے۔ تو اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روح اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ یعنی چمڑے کے خیمے۔ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور بکری کا چمڑا، گائے کا چمڑا ہم جو ہے چمڑے والے کو دے دیتے ہیں، وہ پھر نہ جانے کہاں بیچتے، پھر اس کا جو ہے چپل وغیرہ بنا۔ لیکن پہلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چمڑے کا کچھ لوگ تو چمڑے کا چٹائی بناتے تھے، اس کو نمک وغیرہ دبا کر دے کر کے اس کو دھوپ میں سکھا کر کے چٹائی کا کام ہوتا تھا، مہمان آتے تھے اسی میں بیٹھنے دیتے تھے صحابہ اکرام کے دور میں۔ اور نہیں تو پھر کچھ لوگ جو غریب ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کی دور پوری غربت کی زندگی گزری ہے، تو اس وقت جو ہے مکان بنانے کو کچھ ہے نہیں، تو یہی چمڑے کو اور تھوڑا سا لکڑی کے ساتھ یہ ٹٹی وغیرہ دے کر کے یہ چمڑے کا خیمہ وغیرہ بنا گھر بناتے تھے بعض اوقات چمڑے کا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ یعنی چمڑے کے خیمے، چمڑے کے گھر جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور کہیں بھی صحابہ اکرام جاتے تھے وہ چمڑے کا وہ لگا لیتے تھے، وہاں جو 2-4 دن 10 دن جہاں رہنا ہے، پھر رہنے کے بعد پھر جہاں جانا ہوتا تھا پھر اٹھا کے لے کے ساتھ میں چلے جاتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔ تو گویا کہ یہ چمڑا بھی بہت بڑی نعمت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام وہ جہاں جاتے تھے اور جہاں جس دن پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا یہی چمڑے سے اپنا خیمہ بنا لیتے تھے اور اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ اسوافن یہ صوفن کی جمع ہے، یہاں پر بتایا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اسوافہا، تو اسوافہا یہ تو ہا تو ضمیر ہے، اسوافن یہ صوفن کی صوفن کی جمع ہے۔ مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بھیڑ کی اون، جو بھیڑ ہیں، اس لیے دیکھیے جو بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کاٹ لیا جاتا ہے اور ان کے بال کے وہ کمبل وغیرہ بنایا جاتا ہے، کمبل وغیرہ بنایا جاتا ہے جو لوگ گرمی حاصل کرتے ہیں، وہی کرے اسواف صوف کی جمع ہے اور بھیڑ کی اون، بھیڑ کی اون کھال اوبار، اس کے بعد پھر کہا ہے ومن اصوافها واوبارها، اوبار یہ وبرن کی جمع ہے، اونٹ کے بال، اس کے بعد پھر کیا واشعارها، اشعار شعر کی جمع ہے، دمبے اور بکری کے بال۔ پتہ یہ چلا کہ بھیڑ کے بال اور اونٹ کے بال اور دمبے اور بکری کے بال، ان سے کئی قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی انسان اگر غور کرے تو کتنی بڑی نعمت ہے جن سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے وہ ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب یہ چیزیں انسان ظاہر سی بات ہے بیچتا ہے تو پیسہ بھی کماتا ہے، اور بھیڑ، اونٹ اور دمبے اور بکری ان کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے بالوں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بال جب بیچتے ہیں تو پیسہ بھی کماتے ہیں اور ان کے بال سے ہونے والے کپڑے اور کمبل وغیرہ سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے جو انسان بھیڑ کی بال، بھیڑ کی اون اور اونٹ کے بال اور دمبے اور بکری کے بال، ان سے کئی قسم کی چیزیں بنتی ہیں، کئی قسم کے کپڑے اور کمبل تیار ہوتے ہیں جن سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے اور فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور آج تک انسان ان بکریوں سے، اونٹوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، یعنی درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں چلے جائیں تو کھیت میں کام کرنے والے کبھی کبھی ان کو جو ہے 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ چاہیے، اور وقفہ لیتے ہیں تھوڑا آرام کے لیے، تو ان کو جب کوئی سایہ نہیں ملتا، لیکن اگر کھیت کھلیان میں، چٹیل میدان میں اگر ایک جھاڑ ہے تو ان کے سایہ میں جب وہ 5 منٹ بیٹھتا ہے تو ان کو بہت سی راحت ملتی ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین یہاں پر درختوں کو دے کر کے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ جہاں ہم نے جھاڑ پیدا کیا ہے، جھاڑ بنایا ہے، درخت بنایا ہے، وہاں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے سائے میں بیٹھ کر کے آرام اور راحت لیتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں، اور لوہے کی زرہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔ اون اور روئی کے کرتے، اون کے بھی کرتے ہوتے ہیں اور روئی کے بھی کرتے جو ہم پہنتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں گرمی کا کپڑا، جاڑے کے موسم میں جاڑے کا کپڑا ہم پہنتے ہیں، یہ سب اون اور روئی کے بنائے ہوئے ہیں جو ہم پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی لوہے کی زرہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جب کفار سے لڑائی کرتے تھے تو یہ لوہے کی زرہ کہتے ہیں، ایک طرح کی پوشاک، ایک طرح کی لباس وہ پہن لیتے تھے۔ اگر گولی بھی کرتے تھے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، پورے وہ لوہے کی قمیص کو پہن لیتے تھے اور جنگ میں لڑائی کرتے تھے۔ تو گویا کہ لوہے کی زریں بھی
یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہ واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ایک انسان جانتا ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا یہ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اس کو ہم بیچیں گے تو اس کا پیسہ ملے گا، مال و دولت حاصل ہوگا، یعنی یہ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا، یہ ساری نعمتوں کو دینے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس آج کے درس میں یہ سبق ملتا ہے، آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین دینے کے باوجود بھی آج انسان ناشکرے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی شکریہ تو ادا نہیں کرتا وہ چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے بھی وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی، تو گویا کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کرتا ہے، اور گویا کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ ہی کو سجدہ کرے، اللہ ہی سے مدد مانگے، اور اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، اس لیے کہ پوری نعمتیں آج ہم دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نعمت دینے والا نہیں ہے۔ یہ زمین میں جتنی بھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے آسمان سے جو پانی برساتا ہے اس سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دیگر انسان اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھیں کہ اللہ نے 2 ہاتھ دیا ہے، 2 پیر دیا ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، نہیں شمار کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ اس لیے جتنی بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں وہ سب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور